اور یہ آیت الکرسی ہر بندہ ہر وقت ہمیشہ اس کا ورد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس کا ورد کرے۔ اللہ رب العالمین اس کو شیطانی وسوسے سے، ہر قسم کی جناتوں سے اللہ اس کو حفاظت فرمائے گا یقیناً۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اس کی تلاوت آیت الکرسی کی ہمیشہ زبان پر اس کا ورد ہونا چاہیے، وہ روزانہ ہر مسلمان اپنے معمول بنا لینا چاہیے اس کو، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، صبح اور شام اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو معمون رکھے گا، معمون فرمائے گا، اور آخرت میں اس کو جنت میں داخلے کی ضمانت ہوگی۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہر دعا ہر ذکر کی قبولیت کے لیے بعض شرائط ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت میں نے آیت الکرسی پڑھا تو کچھ نہیں ہوا، بعض وقت میں جنات عامل بھی ہوتا ہے، جناتیں عامل بھی ہوتی ہیں، جب آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہو جناتیں بھی آپ کی ساتھ ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیا، لیکن کسی جنتوں کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ جناتیں پڑھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب وہ پڑھنے لگتے ہیں وہ راکھ ہو جاتے ہیں، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمائے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہر دعا اور ذکر کی قبولیت کے لیے بعض شرائط ہیں، ہر دعا اور ہر ذکر محض پڑھ لینے سے نہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی ہے۔ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دعا وہ فرائض، کوئی دعا پڑھے تو وہ کسی بھی اللہ کی کوئی فرائض سے خالی نہ ہو، ہر قسم کی فرائض کی پورا کرتا ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز روزہ فرض کیا ہے، وہ اپنا نماز اور روزہ جو اللہ نے فرض کی ہے نا، یہ نماز روزہ اس کو ہمیشہ اس کی اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے، وقت کے مطابق نماز پڑھ لینا چاہیے، ان کی تاریخ کسی صورت میں نہ ہو، نماز کو کسی صورت میں نہ چھوڑے، پھر اس کا رزق میں حلال ہو، اس کا کھانا پینا بھی حلال ہو، پھر حرام سے وہ بچے، پہننا اس کی حلال ہو، پہننا حرام سے پاک ہو۔ یہ بھی قبولیت کی شرط ہے کہ انسان حتی الامکان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ پر عمل کرتا رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جب کوئی دعا کرے تو نہایت خضوع خضوع سے دعا کرے، نہایت خضوع خضوع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں ایسے دعا قبول نہیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلنے کی بجائے محض زبان کی حرکت تک محدود ہو۔ آپ صرف زبان سے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ زبان سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اس کی دل کے اندر کوئی یقین نہیں ہے، وہ دل سے نہیں پڑھ رہے، تو ان صورتوں میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایسی آیت الکرسی سے میرے دوستو اگر کسی کے اوپر جادو بھی ہو گئی ہو تو دیکھیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ 7 مرتبہ چاروں کل پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیے اور اسی پانی سے نہا بھی لے، اللہ رب العالمین اس کو جادو سے بھی حفاظت فرمائے گا، اور ہر قسم کی جنات شیطانی حرکتوں سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرے گا، ہر قسم کے اثرات سے وہ مامون رہے گا۔ اور یہ آیت الکرسی آپ سن لیں، آیت الکرسی یہ پاک، یہ آیات پاک سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی فضیلت والے ہے، اخروی اعتبار سے بھی یہ بڑی، اللہ نے اس کی بڑی درجات رکھی ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی فوائد کے لیے بھی اللہ نے اس کی بڑی کمال درجہ رکھے ہیں۔ آپ 50 اس کی الفاظ پر مشتمل ہے، 50 الفاظ پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی 11 دلائل موجود ہے، گویا کہ یہ آیات مجموعہ دلائل ہے۔ اس آیات کی فضیلت اس معنی میں ہے کہ کسی چیز کا علم یا اس کا ذکر نہ اس کی معلوم
یا مذکور کی تابع ہوتا ہے، یعنی جو درجہ اور فضیلت کسی مذکور و معلوم کو حاصل ہوگا وہی اس کی علم یا ذکر کو حاصل ہوگا۔ اب قرآن پاک میں تو تمام چیزوں کا ذکر ہے، کہیں اللہ نے قرآن پاک کے متعلق بیان فرمایا، اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور کہیں اللہ کی نبیوں کا، کہیں اللہ کی نبیوں کا ذکر ہے، کہیں بڑے آدمیوں کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی ولیوں کا، اور کہیں فرعون و قارون کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرعون اور قارون کا واقعہ بیان فرمایا، کہیں صالحین کا ذکر اللہ نے فرمایا، کہیں احکام کی، کہیں نواہی، انسان کی تہذیب کا بیان فرمایا، اس کی نفس اور روح کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں خود خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔ اس سورت کی اسی آیات کی شروع میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اپنے ذات، اس کی توحید کا ذکر اس میں ہے، اور کہیں اس کی صفات کمال اور کہیں صفات جلال و جمال کا ذکر اللہ نے کی اسی آیات کے اندر۔ تو یہ جو اللہ کا ذاتی ذکر ہے یہ تمام ذکر سے افضل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذاتی ذکر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، اللہ وہی ہے کہ اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ عارضی، نہ مستقل، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ کوئی بھی معبود نہیں۔ معبود صرف اور صرف وہی اللہ کی ذات ہے، جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی معبود، جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی معبود مانتا ہے تو اس کا عقیدہ قطعاً باطل ہے۔ یعنی اللہ نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ اللہ کوئی بڑا ہو، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بڑا، نہ عارضی، نہ مستقل، نہ باپ، نہ بیٹا، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ جو کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی معبود مانتا ہے تو اللہ نے فرما دیا ہے یہ عقیدہ باطل ہے۔ جیسے ہندو 3 خداؤں کو پرستش کرتے ہیں، اسی طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بیٹا مانتے ہیں، وہ ان کو معبود مانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں پھر اللہ نے فرمایا یہ ایک دل اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی عارضی ہے، نہ کوئی مستقل ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے علاوہ اور کسی کو معبود مانتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ تو وہ ایسی ذات ہے الحی، الحی یعنی وہ اللہ کی ذات زندہ ہے، اللہ کی ذات زندہ ہے، اس کی حیات ابدی ہے اور سرمدی ہے، وہ ابد الاباد ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زندگیاں ہیں وہ سب جزوی اور عارضی ہے، جتنی بھی زندگی ہے وہ جزوی ہے اور عارضی ہے، کسی کو دائمی حیات حاصل نہیں ہے، کوئی بھی دائمی نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی زروالی خان
रहमत उल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने तो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात किया। हमने पूछा, मैं ख्वाब में नजर आया, हमने पूछा कि आपके इंतकाल हो गए? क्या हाँ मेरे इंतकाल हो गए। इस कायनात के अंदर तो कहते गए हजरत खज़र अलैहिस्सलाम आब हयात पी लिया, लेकिन अल्लाह की मखलूक की हैसियत से अल्लाह ने उसको भी मार दिया है, वो भी इंतकाल हो गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने तौर पर उसको रखे हुए क़यामत तक। तो किसी को दायमी हयात हासिल नहीं है। जिंदगी का चरचश्मा खुदा की जात है, वो वहदहू ला शरीक लह है, ये उसी की मशीयत है ना, जिसको जितनी जिंदगी चाहे वो दे दे और जिसकी जिसकी जिंदगी चाहे वो वापस ले ले। कोई भी इस कायनात के अंदर हमेशा के लिए नहीं आया है।